پھر بھی لوگ بغض علی کیوں رکھتے ہیں؟ بغض علی کے اوپر محترمہ بہت سارا آپ نے سوال ایک بڑا سادہ سا اور عام فہم کر دیا. میں یہاں پہ آپ کی وساطت سے 2-3 احادیث ہی پڑھنا چاہوں گا. مولا کائنات کے ساتھ بغض جو ہے نا وہ حقیقت میں ان کے ساتھ بغض نہیں ہے. بالکل صرف مولا علی سے بغض نہیں ہے. مولا علی کے ساتھ بغض خدا اور مصطفیٰ دونوں کے ساتھ بغض ہے. اور آپ سوچیں کہ جو بندہ خدا کے ساتھ بغض رکھتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتا ہے, حسد رکھتا ہے, کینہ رکھتا ہے, اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کو معاذ اللہ اچھا نہیں سمجھتا, اس کی نہ تو نمازیں قبول ہیں, نہ روزے قبول ہیں, نہ عبادات قبول ہیں, کچھ بھی قبول نہیں. اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے. میں یہاں پہ امام حاکم سے ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا کہ لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام, جو یہاں سے مقام رکن ہے نا, جہاں سے سیدہ فاطمہ الزہرا کعبۃ اللہ کے اندر ولادت مولا علی کے لیے وہاں پہ انٹر ہوئی, وہ کعبہ کا اعلیٰ ترین حصہ ہے. وہاں پر اگر کوئی بندہ روزہ رکھا ہوا ہو, روزے کی حالت میں ہو اور نماز پڑھ رہا ہو, اس حال میں اس کی ڈیتھ ہو جائے, اس کی وفات ہو جائے, اب پتہ ہے رسول خدا نے کیا فرمایا ہے؟ اگر وہ مولا علی کے ساتھ بغض رکھتا ہے, حسد رکھتا ہے, ان کو اچھا نہیں جانتا, تو وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ الْبَيْتِ, اگر وہ مولا علی کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے, دخل النار, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نہیں بھیجے گا. حالانکہ جگہ بھی بڑی آؤٹ سٹینڈنگ ہے, بڑی اعلیٰ جگہ ہے, اعلیٰ مقام ہے, روزے کی حالت میں ہے اور نماز کی حالت میں ہے. بغض علی اس بندے کو جنت میں نہیں لے جائے گا, جہنم میں لے جائے گا. اور پھر میں یہاں پہ ایک اور حدیث پڑھنا چاہوں گا. امام طبرانی نے اس کو المعجم الاوسط میں اور المعجم الکبیر میں نقل کیا ہے. حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ابغضنا اہل البیت, یہ مولا علی کے ساتھ جو بغض رکھنے والے ہیں نا, امام حسن و حسین کے ساتھ بغض رکھنے والے ہیں, یہ کان کھول کے ذرا سن لیں کہ من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت, کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا, حسد رکھا, ان کو اچھا نہ جانا معاذ اللہ, حشرہ اللہ یوم القیامت, اللہ اس کو مرے گا تو وہ اپنے آپ کو وہ مسلمان سمجھتا ہوگا, مسلمانوں کی جماعت کے اندر جو ہے نا بیٹھتا اٹھتا ہوگا, لیکن جب فوت ہوگا تو اللہ اس کو جب حشر والے روز اٹھائے گا, اس کو یہودی بنا کے اٹھائے گا, یہودیوں کے صف میں ہوگا, مسلمانوں کے صف میں نہیں. اب صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ وہ تو نمازیں بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, نیک اعمال بھی کرتا ہے, یا رسول اللہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى, اگرچہ وہ روزے رکھے اور نمازیں پڑھے؟ حضور نے فرمایا ہاں, وَإِن صَامَ وَصَلَّى, اگرچہ وہ روزے رکھے نمازیں پڑھے, وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, اور وہ اس گمان میں رہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے, لیکن وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض رکھتا ہے, عناد رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے.